الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بیان کر رہا ہوں، جس میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 باتیں بیان فرمائی ہیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ بیمار کی عیادت کرنا۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ اس کی تشریحات میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اگر بیمار ہو جاتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے جب اسے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہ تو رسم ہو گیا کہ جانا ہے، لیکن اگر انسان اس کا زاویہ نگاہ کر لیں، یعنی نگاہ اپنا بدل لیں، تو یہ رواج، یہ سنت بن جائے گا اور یہ عبادت بن جائے گی، تو اس میں ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ میں یہ جو اپنے پڑوسی کی عیادت کرنے جا رہا ہوں، اپنے رشتہ دار کی عیادت کرنے جا رہا ہوں، خبر گیری کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ کے نبی اس پر عمل کرتے تھے، صحابہ کرام کو تلقین کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہماری نگاہ یہ ہو گئی، ہماری سوچ یہ ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ہمیں مرحمت فرمائیں گے، یہ عبادت بن جائے گی۔ مومن دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے، نیک کام، یعنی انسان دنیا میں رہنے کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے، ہر ایک کام میں اگر وہ یہ نیت کر لیں کہ اس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے اور یہ سنت ہے اور یہ جائز کام ہو، تو یہ دنیاوی کام عبادت بن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کام کو کرنے سے ہمیں ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اگر ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، اس کو دعا دینی چاہیے، اگر ہم وہ دعا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں 3 طرح سے اجر مرحمت فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی عیادت کے لیے جاتے تھے تو انہیں انہی الفاظ میں دعا دیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ہمدردی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ تیسری وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے مسلمان بھائی کے عیادت کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی 3 طریقے سے ہمیں ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ مومن بندہ کسی طرح میرے طرف آئے تاکہ میں ان کی گناہوں کو معاف کروں،
اور وہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ دعا بہت مختصر ہے، بہت آسان ہے، اگر آپ حضرات بھی اس کو یاد کر کے عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے ثواب آپ کو مرحمت فرمائیں گے۔ دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ بہت مختصر دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مریض کے پاس بھی جاتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مریض کے پاس جا کر یہ دعا پڑھیں اور 7 مرتبہ پڑھیں، اگر موقع ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے موت قریب لکھا ہے، اس کا موت کا وقت آ چکا ہے، تو اسے کون بدل سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے شفا لکھ رکھا ہے تو جلدی اللہ تبارک و تعالی اسے شفا مرحمت فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ چھوٹی سی دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور جس حضرات کسی کے پاس بھی جائیں تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح سے مغفرت فرما دیں گے، اور ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی مسلمان جہاں پریشان حال ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی احباب سنت پڑھ لیں۔